ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، میں ہوں اقرا حارث۔ علاج معالجہ شروع ہو چکا ہے لیکن دھرنے ختم ہو چکے ہیں۔ بیان بازی دونوں اطراف سے جاری ہے لیکن وہ سب نہیں ہوا جس کی امید تحریک انصاف نے لگائی تھی۔ دوسری جانب مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کے اس بیان نے سیاسی درجہ حرارت بڑھا دیا ہے کہ بانی کسی ڈیل کے لیے تیار نہیں اور ان کی شرائط حکومت نہیں مان سکتی۔ اس کے فوراً بعد فیصل واڈا اور وزیر اطلاعات نے ڈیل کی باتوں کی تردید کی۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسی کیا مجبوری بنی کہ حکومت کی خود ہی اپنے سینئر وزیر کی وضاحتیں دینا پڑ گئیں؟ کیا واقعی کوئی پیشکش ہوئی تھی؟ کس نے کس کو کیا آفر کیا؟ ڈیڈ لاک کہاں آیا؟ اور اگر حکومت علاج یا ہسپتال منتقلی جیسی سہولت دینے کو تیار تھی تو یہ سہولت نہیں تھی اور کیا تھی؟ کیا یہ درست نہیں کہ مطلوبہ بات چیت کامیاب نہ ہونے کی وجہ سے ہی یہ فیصلہ لیا گیا؟ اور اسی کے ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ کیا پس پردہ رابطے اب بھی جاری ہیں یا مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں؟ اچکزئی اور وزیر اعظم کی ملاقات میں رکاوٹ ہے کیا؟ تحریک انصاف کی اعلان کردہ رہائی فورس کو حکومت کیوں تھریٹ سمجھ رہی ہے؟ اور مجوزہ 28ویں آئینی ترامیم پر پاکستان پیپلز پارٹی کن کن شقوں پر راضی ہے یا اب تک اختلاف ہوئے ہیں؟ انہی سوالات کے جواب جانیں گے وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک سے۔ بہت شکریہ عقیل صاحب۔ سب سے پہلے تو اس کی بھی وضاحت کر دیں، ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، کس نے کس کو کیا آفر کیا؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب ایک بات کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ڈیڈ لاک ہے۔ اگر ڈیڈ لاک تھا تو کن وجوہات پر ڈیڈ لاک ہوا؟ پھر ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی وضاحتیں آئیں، خود فیصل واڈا صاحب نے بھی اس کی وضاحت کرنا کیوں ضروری سمجھا اگر ڈیل نہیں ہو رہی تھی تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ اقرا صاحبہ۔ بات یہ ہے کہ میرے خیال سے رانا صاحب کی بات کو آؤٹ آف کانٹیکس لیا گیا ہے اور پراپرلی اس بات کو دیکھا نہیں گیا، کیونکہ میرے خیال سے جو بات انہوں نے کی ہے وہ 8 اکتوبر اور اس کے ساتھ پھر 24 نومبر کے تناظر میں تھی، اور اس حوالے سے تھی کہ 8 اکتوبر کو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ان کا دھرنا اور تھا، اور اس حوالے سے ایک بڑی حساس نوعیت کا کیس بھی اسلام آباد سپریم کورٹ میں لگا ہوا تھا۔ تو ہم نے ان کو اس وقت بھی کہا کہ آپ اس کو مؤخر کر دیں، اور آپ کو یاد ہوگا علی امین گنڈا پور صاحب سے رابطہ ہوا، پھر اعظم سواتی صاحب ان سب کی ملاقات وہاں پہ ہوئی اور پھر اس کو مؤخر کر دیا گیا۔ پھر یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تو تھی، ظاہری بات ہے کہ آئندہ اگر کوئی ایسا ان کا دھرنا ہوا یا کوئی ایسا معاملہ ہوا، کوئی احتجاج ہوا، تو اس میں حکومت تھوڑی ریسیپٹو ہوگی اور بالکل وہ اکوموڈیٹ بھی کرے گی۔ اسی لیے سنجانی کے مقام کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ آپ سنجانی کے مقام پہ جا کے احتجاج ضرور کریں، اسلام آباد کی حدود میں آتا ہے، اور بالکل آپ لوگ وہاں سے لوگ بھی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کے آ رہے ہیں سو اینڈ سو فورتھ، تو ہم آپ کو جگہ ایک فراہم کر دیتے ہیں، جس پہ آمادگی خان صاحب کی بھی تھی اور دیگر لوگوں کی بھی تھی۔ پھر بیچ میں ایسے شرپسند عناصر تھے پارٹی کے اندر یا فیملی کے اندر جنہوں نے ڈی چوک کی طرف دھاوا بولنے کی کوشش کی، دھرنا دینے کی کوشش کی، اور وہ اپنی کمٹمنٹ سے ہٹ گئے۔ کس نے کہا تھا آپ نام لیں؟ ہم تو آپ کو پہلے کہتے رہے کہ اداروں کو ٹارگٹ مت کریں، اداروں کے اندر سربراہان کو ٹارگٹ مت کریں، لیکن اس کے پہلے بھی ڈیل تو ان کو درکار ہے، اور آج سے نہیں، روز اول سے ان کو درکار ہے۔ پہلے بھی کہتے رہے کہ آپ بتائیں کہ ہم ایسا کیا کریں۔ یہ نیما خان صاحب کی سٹیٹمنٹ، انہوں نے کہا آپ بتائیں ہم ایسا کیا کریں کہ آپ جو ہے ہمیں تھوڑا سا ریلیف دے دیں۔ پھر ملاقاتوں کے حوالے سے انہوں نے کہا ہماری ملاقات بے شک مت کریں، یہ کریں، مطلب ہر قسم کی ڈیل جو ہے وہ یہ ڈھونڈتی رہی، ہر قسم کی ڈیل جو ہے وہ کرنے کے لیے یہ تیار ہیں۔ عمران خان صاحب خود پہلے اس سے کہہ چکے اسٹیبلشمنٹ بندہ مختص کرے، میرے پاس اڈیالہ میں آ کے اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کرے۔ تو یہ ڈیلز نہیں درکار تھیں تو پھر کیا تھا؟ تو ڈیل تو کبھی بھی ان کو آفر نہیں ہوئی اور ڈیل کبھی بھی نہیں ملی۔ اچھا تو اس حوالے سے صاحب، آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کی ڈیل انہیں آفر نہیں کی گئی، لیکن محسن نقوی صاحب اور دیگر رہنما یہ فرما رہے تھے کہ ہر بات کو علیمہ خان ویٹو کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ حکومت علاج کے لیے ہسپتال شفٹ کرنے پہ بھی تیار تھی، علاج معالجے کو بھی تیار تھی، لیکن تحریک انصاف خود نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہسپتال جائیں۔ تو پھر یہ ایک طرح سے ڈیل ہی ہوئی نا، آفر کی گئی اور وہ ویٹو کر دینا ان کا۔ آپ بالکل اس کو ڈیل کہہ سکتی ہیں، اگر ڈیل اس حوالے سے ہے کہ ہم نے صحت پہ سیاست نہیں کرنی اور بیسٹ پاسبل ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرنی ہے، کیونکہ وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، کوئی بھی قیدی ہو، باشمول خان صاحب کے، تو پھر اس کو ڈیل کا نام دیتی ہیں تو بالکل ڈیل دے دیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ان کی بچوں سے بات کروانا وہ ڈیل ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں بالکل اس کو ڈیل کا نام بھی دے دیں، یہ بھی ڈیل ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی ڈیل رہائی کے حوالے سے کوئی ان کو ڈیل آفر نہیں کی گئی۔ ہاں، مذاکرات ہمیشہ پس پردہ چلتے رہے ہیں، بیک اینڈ فورتھ انگیجمنٹ رہی ہے ان کی پارٹی کے مختلف ٹیئرز پہ، جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ رہی ہے، اور ابھی بھی دیکھیں نا، ہم اعلان یہ بات کرتے ہیں، آؤٹ ان دی اوپن یہ بات کرتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، وزیر اعظم سے لے کے
جو ہے کابینہ کے تمام اراکین، اس کے علاوہ جو ہے تمام تر پارلیمنٹیرینز جو ہیں حکومتی اتحادی جماعتوں سے بھی، وہ سارے کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے جن کے پاس مینڈیٹ ہے، جو مینڈیٹ وہ، یہ نہیں کہ کوئی مینڈیٹ جو ہے سیٹوں کا مینڈیٹ یہ مذاکرات کرنے کا مینڈیٹ، کیونکہ کل میری یہ بات یہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ لی گئی سوشل میڈیا کے حوالے سے، تو میں یہ بھی کہوں گا کہ مینڈیٹ اچکزئی صاحب کو جو ملا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، دو ٹوک الفاظ میں یہ بیان کر دوں کہ وہ اپنا مینڈیٹ بھی تو استعمال نہیں کر رہے جو ان کو مینڈیٹ ملا ہے مذاکرات کرنے کے حوالے سے. تو یہ معاملہ جو کا تو ہے اور اسی حوالے سے ہے، کیونکہ جب آپ ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں اپوزیشن لیڈرشپ کی پوزیشنز، تو پھر یہی ہوتا ہے جب آپ نے آؤٹ سورس کر دیا تمام تر معاملہ، تو آپ کی اپنی پارٹی جو ہے وہ سفر کرے گی، اس پارٹی سفر کر رہی ہے، کیونکہ دونوں ہاؤسز میں لیڈر آف دی اپوزیشن کی جو پوزیشنز ہیں وہ سب کانٹریکٹ کی گئی ہیں. دھرنا کے حوالے سے بات ہو، آپ نے خود دیکھو اوور دا لاسٹ ویکینڈ کہ دھرنا ہو رہا ہے، دھرنے کی سیاست کی جا رہی ہے، خان صاحب کی صحت کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے. پھر کس نے احتجاج کی کال دی یہ بھی نہیں پتا، خود سارے لیڈران کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کہ ہمیں نہیں پتا احتجاج کی کال کس نے دے دی. پھر کہتے ہیں احتجاج مؤخر کرنا ہے تو وہ علامہ صاحب کریں گے، اچکزئی صاحب کریں گے، اور اچکزئی صاحب تو خود روز اول سے احتجاج کے حق میں نہیں تھے. یہ تو ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بیرسٹر میں نیازی صاحب بھی کہہ چکے. تو سمجھ نہیں آ رہی. ویسے آپ نے تو کہہ دیا یہ ٹھیکے کی اپوزیشن لیڈر انہوں نے بنا دیا ہے، حالانکہ یہ تو باتیں چل رہی تھی کہ خود میاں نواز شریف صاحب نے اس کا گرین سگنل دیا کہ اچکزئی صاحب کو بنا دیں، اور اب آپ چبھ رہے ہیں. آپ کو وہ نہیں، ہمیں چپ نہیں رہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہر پارٹی کا ایک وجود ہوتا ہے، اور پارٹیاں اگر ختم ہونے کی طرف آئیں تو وہ یہی ہوتا ہے کہ اس پارٹی میں تو ویسے ہی ایک مصنوعی ہوا بھری گئی تھی، مصنوعی لوگ لائے گئے تھے. اب یہاں پہ دیکھیں نا پارٹی کے اندر جو ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک سیاسی ورکر، سیاسی کارکن ہونے کے ناطے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا کہ میری پارٹی جس کے لیے میری اتنی محنت ہوگی، میری اتنی زیادہ قربانیاں ہوں گی، تو میں ایکسپیکٹیشن تو ایک ہوتی ہے پارٹی سے کہ پارٹی پہ جب کوئی ایسا وقت آئے، برا وقت آئے، تو ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اچھا وقت ہو یا کوئی ایسی بات ہو پارٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے حوالے سے، تو پارٹی پھر وہ آؤٹ سورس کر دے، تو یہ بھی مناسب بات نہیں ہے. سو ایک یہی ایک سیاسی وجہ، ورکر، تو سیاسی یہی کارکن ساری کو کر کے وجوہات اور آپ کے تحفظات ہیں اچکزئی صاحب کے ساتھ کہ ان کی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہو نہیں پا رہی، رکاوٹیں یہی بن رہی ہیں کہ گورنمنٹ از ناٹ ہیپی ود اچکزئی صاحب؟ نہیں، گورنمنٹ ہیز نو ایشو ود بینگ ہیپی اور بینگ سیڈ ود اچکزئی صاحب. ان کی ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے. میں واضح طور پہ یہ بتا دوں، حکومت کا یہ موقف ہے، اور واضح طور پہ جب وزیر اعظم پاکستان ابھی ملک سے باہر ہیں، آپ کو پتا ہے بورڈ آف پیس کے اجلاس میں ان کی شرکت تھی. اس سے پہلے وینا کا، آسٹریا کا ان کا ایک اسٹیٹ وزٹ تھا، اور جیسے ہی وہ واپس آئیں گے، میں نے ماہ رمضان کی پہلے بھی بات کی تھی کہ ماہ رمضان کے اندر ملاقات لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کی ہو جائے گی، اور ایکسپیکٹڈلی یہی ہے کہ ماہ رمضان میں ہوگی. اب تو ماہ رمضان شروع بھی ہو چکا. جیسے ہی وزیر اعظم آئیں گے واپس، اجلاس شروع ہوگا. میرے خیال سے امید کرتا ہوں کہ اجلاس کے دوران ہی یہ ملاقات ہو جائے گی. صحیح. اچھا، بانی کی رہائی کے لیے جس فورس کا اعلان ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے وہ ایک فورس ایک تھریٹ بن سکتی ہے؟ کیونکہ جیسا رد عمل آ رہا ہے وہاں سے تو لگتا ہے، یا پھر تحریک انصاف ہو سکتا ہے اپنے ہی کارکنان کی فیس سیونگ کے لیے ایک فورس بنانا چاہ رہی ہو کہ ٹھیک ہے چلیں ایک بیک ڈور پہ کام چلتا رہے. دیکھیں ہے تو یہ فیس سیونگ اینڈ اٹس نتھنگ مور دین دیٹ، کیونکہ اس سے پہلے ایک ٹائیگر فورس بھی تھی، اس کا کیا بنا یہ بھی آج دن تک کسی کو نہیں پتا اس ٹائیگر فورس کا کیا بنا. یہ جو فورس کی بات کریں، کیا یہ کوئی ملیٹنٹ ونگ ہوگا اس جماعت کا؟ ہم نے تو سنا تھا کہ فورسز جو ہیں یا ملیٹنٹ ونگز جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز میں ٹرن ان ہوتی ہیں، لیکن یہ تو الٹا حساب ہے یہاں پہ. یہ میرے خیال سے الذوالفقار کو فالو کرنے کی کوشش ہے. آپ کو یاد ہوگا جب اس ٹائم 70s اور 80s میں یہ الذوالفقار فورس تھی اور وہ لانچ ہوئی تھی اس حوالے سے. تو اب بات جو ہے وہ بڑی آسان ہے، بات سمپل سی ہے. اس میں یہ ہے کہ پہلے اب ایک نیا رنگ، نیا ٹچ دے کے ایک نیا منجن بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس فورس کو کوئی بھی جوائن نہیں کرنے والا. کیا یہ فورس ماورائے آئین اور قانون جاتے ہوئے اڈیالہ کی دروازے توڑے گی، اس کی دیواریں پھلانگے گی، اور کیا کرے گی؟ رہائی کس طرح ممکن کروائے گی اگر وہ قانون اور آئین کے زمرے سے بالاتر ہو کے یا بالا طاق ہو کے اگر انہوں نے اچیو کرنی ہے؟ پھر تو سیدھا سیدھا انتشار ہے، اینڈ اے ڈائریکٹ تھریٹ ٹو پیس اینڈ سیکورٹی آف دی سٹیزنز آف ناٹ جسٹ کے پی بٹ آلسو آف دی انٹائر کنٹری. تو یہ ایک ظاہری بات ہے کہ ایک اچنبے کی بات ہے کہ ایسی فورسز بنانا اور پھر ان کو سڑکوں پہ نکالنا، پھر ان کو بطور ایندھن استعمال کرنا.
दिस इज अलार्मिंग. बिल्कुल सही। और 28वीं तरमीम चूंकि आप ही के पास इंफॉर्मेशन होती है और चीज़ें निकलती हैं, तो पीपल्स पार्टी किन किन इश्यूज़ पर मान गई है और कब ये तरमीम लाई जा रही हैं, कितना काम इस पर हो गया है? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं, मेरे अलावा भी काफी लोगों को तरमीम को पता होता है, खाली आई एम नॉट दी ओनली वन, बट यस, फॉर 26 एंड 27th अमेंडमेंट आई बीन वेरी क्लोजली एसोसिएटेड एंड उस पर मैंने खासा काम किया. मैं ये बता सकता हूँ कि पहले कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी 27वीं के बाद, और फिर वो ओवर द पीरियड ऑफ हॉलीडेज, जो छुट्टियों का पीरियड वो था थोड़ा, उसमें वो थोड़ा सदमोरी का शिकार थी. अब दोबारा एक कॉन्वर्सेशन चली है, एक बातचीत का आगाज हुआ है. ये फिलवक्त कहना कि किन चीजों पे मान गए, किन चीजों पे, एक कॉन्टिन्यूस इवॉल्विंग प्रोसेस है. और उसमें जो भी टॉपिक्स मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ आप ही के प्रोग्राम में, वही टॉपिक्स हैं जो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं 26वीं और 27वीं से, मैं प्रिडोमिनेटली, और उन्हीं के ऊपर बातचीत होगी. और उस पे मैं एक शो में था तो मुझे याद पड़ता है कि पीटीआई के बड़े सीनियर वकील भी हैं और लीडर ऑफ द हाउस भी हैं, अली जफर साहब, उन्होंने कहा ऐसी अगर तरमीम होती है जो अभी बताई है तो फिर तो अच्छी खुशाइन बात है, जो एजुकेशन के हवाले से हो, पॉपुलेशन के हवाले से हो, दीगर सोशल इश्यूज के हवाले से हो. तो मेरे ख्याल से एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस इस पर डेवलप किया जा सकता है, जिसके लिए जो है काम मजीद जो है वो तेजी से करने की जरूरत है, ताकि हम तमाम तर मामला जो है वो एक कंसेंसस के साथ आगे बढ़ा सकें. सो अभी कंसेंसस पूरा डेवलप हुआ नहीं पीपल्स पार्टी का, क्योंकि मेजर स्टेक होल्डर तो वही है ना? जी एब्सोल्युटली, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह देता हूँ, 74-75 सीट्स हैं नेशनल असेंबली में, 26 उनके पास सीट्स हैं सेनेट में, उनके बगैर पॉसिबल नहीं हो सकता. लेकिन एक ब्रॉडर कंसेंसस की जरूरत है, और होपफुली जैसे ही आगे बात बढ़ेगी, जो एक कंसेंसस का ग्राउंड है वो अचीव किया जा सकता है, उसको फिर किया जा बिल्कुल सही। सकता है. अकील साहब, जाहिर बात है वज़ीर आज़म गए हुए हैं बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में, और ट्रंप के साथ काफ़ी गुड फेथ के अंदर जेस्चर्स पूरा मीडिया भी देख रहा है, फिर वो तारीफ मोतरफ बहुत हैं. शहबाज शरीफ साहब के, फील्ड मार्शल साहब के लिए भी कभी भी तारीफ़ी कलमात कहना वो भूलते नहीं हैं. सो इतनी कामयाब मौसर सफारतकारी भी हो, मिलिट्री डिप्लोमेसी भी हो, तो फिर भी अगर हम उसे पाकिस्तान के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ में क्रिएट ना कर पाएँ तो कमी फिर कहाँ रह जाती है? देखिए, मुझे बिल्कुल अंदाजा है कि आप इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के हवाले से जो आपका इशारा है, जो बात आपने की, और मौसर सफारतकारी की बात आपने की, और जबरदस्त सफारतकारी, और ये पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है. अब उसको ट्रांसलेट करना इनटू इकोनॉमिक अपलिफ्ट ऑफ द कंट्री, वो बिल्कुल हम उस पर काम जारी रखे हुए हैं. जो एमओयू साइन हुए उनको देखे ना, ट्रांसलेट होना है इनटू रियल एग्रीमेंट्स, और एक रियलिटी, जो एक रियल जो उसकी ट्रांसलेशन है, वो तभी पॉसिबल होगी जब हम मुख्तलिफ फील्ड्स में, मुख्तलिफ एरियाज में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एतमाद जो उनका बहाल भी हुआ है, उस हवाले से उनका एतमाद बहाल भी करेंगे. उनको एक सेफ एंड सिक्योर एंड प्रॉफिटेबल प्रॉस्परस वर्किंग एनवायरनमेंट भी मिलेगा यहाँ पे, जो कि मैसर है. तो उसी हवाले से इसमें थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन डिले इन इटसेल्फ डज नॉट मीन कि हमारे पार्ट पे कोई ऐसी बात है. ओवरऑल एक इंटरनेशनल मार्केट्स को भी देखने की जरूरत है, ओवरऑल ट्रेंड्स को भी देखने की जरूरत है, और ये इंशाल्लाह जरूर इस साल आप देखेंगे कि ट्रांसलेट होंगे इनटू एक्शनेबल टेंजेंट एग्रीमेंट्स, जो कि पाकिस्तान की मैशत के लिए मुफीद साबित होंगे. बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका. बैरिस्टर अकील मलिक साहब, नून लीग के सीनियर वफाकी वज़ीर मुमलिकत, मेरे साथ मौजूद थे. तो देखते हैं कितनी जल्दी पाकिस्तान को इन बेहतर मौसर सफारतकारी का फ़ायदा हो सकता है प्रैक्टिकल टर्म्स के अंदर. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं. वेलकम बैक. तहरीक इंसाफ इस वक्त जिस कैफियत से गुजर रही है उसे सिर्फ बैरूनी दबाव का नतीजा नहीं कहा जा सकता. पार्टी के अंदर बढ़ती हुई बाहमी बदएतमादी और एक से जायद फैसला साजी के मराकज ने मामलात को इस नहज पर पहुंचा दिया है कि इस बार बहरान बराह रास्त बानी के इलाज मुआवजे और मुमकिना रिलीफ के रास्ते में भी आ खड़ा हुआ है. एक मरहला ऐसा आया जब हुकूमत बानी को इलाज की बेहतर सहूलत देने और किसी भी हस्पताल मुंतकिल करने पर आमादा दिखाई देती थी, और पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमा भी इस पेशरफ से बाखबर और ऑन बोर्ड थे. यूं लग रहा था कि कब्ज़
वापस कब इंसानी बुनियादों पर एक रास्ता निकल आएगा, लेकिन फिर कहानी का रुख बदल गया। अलीमा खान के तहफ़्फ़ुज़ात, अदम एतमाद और बाज़ इजाफी शराइत ने मामले को मज़ीद पेचीदा बना दिया और नतीजा ये निकला कि वही हुकूमत जो पहले हस्पताल मुंतकली पर रजामंद थी, उसने जेल के अंदर ही मेडिकल चेकअप करवा कर रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी और यूं मुमकिना रिलीफ का दरवाज़ा जो आधा खुला नजर आ रहा था, बंद होता महसूस हुआ। इसके बाद तहरीक इंसाफ को अपने जारी धरने पर भी समेटना पड़ा और कारकुनान को एक नई रिहाई फोर्स का ख्वाब दिखा दिया गया है। ये फोर्स क्या काम करेगी और क्या टारगेट्स होंगे इस फोर्स पर, यह भी एक सवालिया निशान है। और सवाल ये भी है कि क्या ये फोर्स वाकई कोई अमली तब्दीली ला सकेगी। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर उमैर नियाज़ी। बहुत शुक्रिया उमैर साहब आपके वक्त का। क्या आप पीटीआई जो है वो बानी के इलाज से मुतमईन है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उनकी नज़र में बेहतरी आना शुरू हो गई है और इसकी रिपोर्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जी सेहत के हवाले से जो कंसर्न्स थे तहरीक इंसाफ के, वो अपनी जगह पे बरकरार हैं। उनकी बरकरार रहने की वजह एक सिंपल सी वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से ना इमरान खान से किसी ने को मुलाकात की है, ख़ुद देखा है, या इमरान खान से पूछा गया हो कि जी आपकी आँख की कंडीशन अब इलाज के बाद बेहतर है या नहीं, वो किसी को रसाई नहीं दी गई। इवन फैमिली मेम्बर तक को जब दोबारा से बोर्ड बैठा जो गया अडियाला खान साहब को देखने, तब भी रसाई नहीं दी गई। और साथ ही साथ जिस चीज़ पे भरपूर तरीके इंसाफ का इसरार रहा कि खान साहब के ज़ाती मुआलिज कि ठीक है कि एक एग्जामिनेशन करके उनके बाद जो है ना मुआलिजीन ने रब्ता किया हो और खान साहब के डॉक्टर्स के साथ अगर टेलीफोनिकली बात हुई है, तो डॉक्टर आसिम का ट्विटर पे पैगाम मौजूद है जो उसमें उन्होंने कहा कि मैं इस पे ना इस चीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता हूँ ना वेरीफाई कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने जब पेशेंट को देखा ही नहीं है। तो जो हालात हैं उस पर तहरीक इंसाफ उस तरह से कॉमेंट कर नहीं सकती कि इसमें बेहतरी आ गई है। लेकिन सर आप लोगों ने तो धरने इसीलिए ख़त्म किए ना कि बानी के इलाज और मुआवजे से आप लोग मुतमईन थे। अगर पूरी बेहतरी शुरू हुई है, इलाज शुरू हुआ है, तभी तो आप लोगों ने धरने ख़त्म किए, या फिर कोई और वजह थी? नहीं, देखें, धरना कॉल करना और उसको कॉल ऑफ किया, उसमें अलामा नासिर ने कॉल ऑफ किया था सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और उसमें उन्होंने अपनी डिटेल रीज़न दी थी। सबसे पहले तो एक रमज़ान की वजह, रमज़ान का अपना एहतराम, साथ ही साथ जो दो डॉक्टर्स गए और अलामा साहब और बैरिस्टर गौहर खुद उन्हें बिठा के और ख़ान साहब के ज़ाती मौलजीन के साथ कुछ प्रोसीजर के बारे में तफसीलात शेयर की गई थी। तो साथ ही साथ गवर्नमेंट को डिमांड्स उनकी तरफ से पेश की गई कि खान साहब के डॉक्टर्स को फिल4 एक्सेस दी जाए, और तब तक जब ये डिमांड पेश की गई उस वक्त तक ये धरना को कॉल ऑफ किया गया, और साथ ये कहा गया कि अगर इन डिमांड्स को नहीं मीट किया जाता तो तहरीक इंसाफ अपना लाए अमल आने वाले दिनों में देगी। अच्छा उमर साहब, अलीमा खान साहिबा जो पहले इनकारी थी अब मान चुकी हैं कि कुछ रहनुमा उन्हें इस हवाले से बताते रहे कि अलशफा उन्हें मुंतकिल किया जाना है, लेकिन वो कहती थी मुझे मोहसिन नकवी साहब पे यकीन नहीं है। तो वो हर मामले को खुद मान रही हैं कि वीटो कर देती हैं पार्टी के हर फैसले। क्या फिर अब अलीमा खान साहब ही करेंगी? हालांकि ये तो बहुत क्लियर फैसला है कि वो खान साहब की बहन है, लेकिन पार्टी के मामलात से उन्हें दूर रहना चाहिए। अच्छा देखें, एक तो हम जो अगर अलशफा की आप बात कर रहे हैं, ये प्योरली खान साहब की हेल्थ से मुतल्लिक है, और डे वन से तहरीक इंसाफ की डिमांड रही कि खान साहब को अलशफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल किया जाए। इसलिए नहीं कि खान साहब ने कोई कमर दर्द का बहाना बनाया है या खान साहब को कोई जेल से ब्रेक चाहिए, जिस तरह अमूमी तौर पर दूसरे सियासतदान लंबी लंबी तवील छुट्टियां अस्पतालों में गुजारते रहे। एक आंख का शदीद मसला था, और ये शदीद मसला कोई खाली तहरीक इंसाफ इसका वावेला नहीं मचा रही। सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा हुई, उस रिपोर्ट में आया, उस रिपोर्ट में क्या इंकशाफ हुआ कि खान साहब की दाईं आंख की 85% बिनाई जा चुकी है। तो जाहिर बात है ये कॉज ऑफ कंसर्न था, तो इसी वजह से शिफा इंटरनेशनल का नाम फ्लोट किया गया। और देख लें आज दिन तक शिफा इंटरनेशनल अस्पताल खान साहब को नहीं शिफ्ट किया गया। खान साहब का जो पहला प्रोसीजर हुआ वो भी पिम्स में कराया गया, और वो उस वक्त कराया गया जब दुनिया में किसी को खबर नहीं थी कि खान साहब का आई का प्रॉब्लम है और उसका ऑपरेट किया जा रहा है। ना नेक्स्ट ऑफ किन, अलीमा खान नेक्स्ट ऑफ किन थी, किसी ने इतला नहीं की गई। खान साहब के और इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स किसी को इतला नहीं दी गई। एक प्रोसीजर किया गया जो
میرے خیال سے 24 جنوری کو کیا تھا، اور اس کے بعد بھی اس پروسیجر پہ حکومت چپ کر کے بیٹھی رہی. جب ایک صحافی نے خبر بریک کی کہ جی خان صاحب کا پیمز میں پروسیجر ہوا ہے، 5 دن بعد 5 دن لگے حکومت کو اپنی اس چیز جو چھپا کے بیٹھی ہوئی تھی، اس غیر اخلاقی حرکت کو، پھر انہوں نے اجاگر کیا کہ جی بالکل خان صاحب کا مسئلہ تھا، ہم چھپاتے رہے اور یہ ان کا پروسیجر بھی ہو گیا. تو خود آپ دیکھ رہے ہیں جب اس طرح کے سرکمسٹانسز ہوں تو میرے خیال سے بلیم ہم بجائے اس کے کہ خان صاحب کی فیملی کو دیں، بلیم کہیں اور بنتا ہے. اس وقت جیل سپرنٹینڈنٹ سے لے کے منسٹر تک پوری چین سے سوال ہونا چاہیے کہ خان صاحب کو اس تکلیف سے گزارنے کی کیا وجوہات تھی. لیکن حکومت جو اب یہ تاثر دے رہی ہے کہ صحت کے معاملے پر حکومت نہیں، ان کی بہنیں سیاست کر رہی ہیں، اور جس طرح علیمہ خان صاحبہ نے کل اعتراف کیا اس سے لگ تو یہی رہا ہے کہ وہ خود بھی سیاست ہی اس پہ کر رہی ہیں. رہنما کچھ اور کہتے ہیں، وہ چاہتے کچھ اور ہیں، وہ فیصلہ کچھ اور کر دیتی ہیں. اچھا دیکھیں، صحت میں سیاست نہیں ہو رہی. دیکھیں خود دیکھیں، آپ کے اپنے کسی گھر کے والدین کا کسی کا مسئلہ ہو، آج آپ اسٹوڈیو میں بیٹھی ہیں، وہ ہسپتال پہنچ جائیں، آپ کو کنسلٹ ہی نہ کریں، ڈاکٹر اپنی مرضی سے جو مرضی کر لیں، وہ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں کہ جی سٹنٹ ڈالنا ہے، سٹنٹ نہیں، بائی پاس سرجری کرنی ہے. دیکھیں خان صاحب ایک انسان بھی ہیں، ٹھیک ہے، ملک کی لیڈر بھی ہیں، کیا ان کے سیٹسفیکشن کے مطابق علاج نہیں ہونا چاہیے؟ خان صاحب کا آخری پیغام بھی باہر کیا آیا ہے کہ میرے معالجین سے میری ملاقات کرائی جائے. تو کیوں نہیں ہم اس طرف جا رہے؟ سیاست تو اس پہ حکومت وقت کر رہی ہے، وہ شاید سمجھ رہی ہے کہ اس طرح کی اذیت دے کے، اس طرح کی تکلیف پہنچا کے وہ خان صاحب کو توڑ لے گی، کوئی اپنی طرف جو ہے نا اپنے جو ان کی ڈیمانڈ ہے اس طرف مولڈ کر لے گی. تو یہ ان کی خام خیالی ہے. لیکن آج ہی میں دیکھ رہی تھی ایک اخبار میں ایک رپورٹ بھی چھپی تھی کہ پی ٹی آئی کے جو دیگر رہنما ہیں وہ مکمل مطمئن ہیں، جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، ایون جتنی بھی بنائی اور جو پروسیجرز ہوئے اور جس طرح ان کی بنائی ریٹین کی گئی، اس پہ تحریک انصاف کے کچھ ایسے رہنما ہیں جو بالکل مطمئن ہیں کہ حکومت نے اب تک جو بھی ٹریٹمنٹ پلان کیا ہے وہ بالکل صحیح سمت میں ہے. اچھا دیکھیں، اطمینان پھر وہی بات آ جائے گی. دیکھیں کوئی کیسے مطمئن ہو سکتا ہے جب تک پیشنٹ جس کی کنڈیشن ہے، جس کے بارے میں اتنی ایک 10 فروری کی ایک ہولناک قسم کی رپورٹ تھی کہ اس رپورٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل میڈیا کی اٹینشن پاکستان کی طرف ہوئی، سابقہ کرکٹرز کا لیٹر آیا، وہ سارے معاملات ہوئے، اور اس پیشنٹ سے آج تک کسی کو رسائی نہیں دی، اس سے کسی نے بات ہی نہیں کی، اس سے کسی نے پوچھا بھی نہیں. تو اگر آپ زبانی کلامی کسی کو کہہ دیں تو کیا آپ میری بات پہ زبانی کلامی مطمئن ہو جائیں گے؟ اچھا سر، گنڈا پور صاحب اس خاص وقت میں کیوں ایکٹیو ہوئے ہیں؟ پہلے تو وہ سہیل آفریدی کے خلاف محاذ کھول کر بیٹھ گئے ہیں، لگ ایسے رہا ہے کہ شاید انہیں کوئی یقین دہانی ہوئی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نااہل ہوں گے تو واپس وہ آ جائیں گے. پھر وہ بہنوں کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ جوڑ کے ان سے بہت دفعہ کہا لیکن معاملات خراب ہی تب ہونا شروع ہوئے. دیکھیں ہر کسی کا ڈیفرنٹ سٹائل آف پولیٹکس ہوتا ہے. گنڈا پور کا ایک ڈیفرنٹ سٹائل آف پولیٹکس ہے، ظاہری بات ہے انہوں نے اپنے لحاظ سے لیا، اور وہ کئی جگہوں پہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ بے جا تنقید ہوتی رہی، جو کہ شاید اب اس گورنمنٹ میں بھی شاید وہی والے معاملات ہوں مگر وہ والی تنقید نہیں ہو رہی. مگر اس چیز میں ایک ریئلائز کرنا چاہیے. دیکھیں گنڈا پور کا 1 سال تقریباً 8-9 ماہ کا ٹائم پیریڈ تھا، انہوں نے حکومت کی. سہیل آفریدی کا ابھی ان اے وے ایک ہنی مون پیریڈ چل رہا ہے. ہنی مون پیریڈ میں بندے کرٹیسائز نہیں ہوتے، شروع میں انکریجنگ ہی ریمارکس ملتے ہیں، لوگ بیک اپ آپ کو کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے اپنے دور کو اس دور سے کمپیئر کرنا اور جو ہے نا بہت کچھ ایکسپیکٹ کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اجلت سے کام لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے فیصلہ تو عمران خان صاحب کا ہے نا. عمران خان صاحب نے ایک اگریسو پلیئر کو ریپلیس کیا ایک اور ڈفرنٹ نیچر کے اگریسو پلیئر سے. تو یہ کپتان کا فیصلہ ہے، تو ہم سب کو کپتان کے فیصلے کو امین کرنی چاہیے. باقی یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جب بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات ہوگی ہر کوئی اپنا گریونس خان صاحب کے سامنے رکھ سکتا ہے، بجائے اس کے میڈیا پہ آ کے ہم وائس کریں، اس کا فائدہ نہیں ہے. اس میں ظاہری بات ہے آپ بھی جس طرح سے تاثر لے رہی ہیں اسی تاثر لے کے ہی آپ نے سوال کیا نا کہ شاید ہمارے اندر لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے، مگر اتنی شدت نہیں ہے. ہم لڑتے زیادہ ہیں، بولتے زیادہ ہیں، مگر پھر کٹھے بیٹھ جاتے ہیں. عمر صاحب لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جہاں پر تحریک انصاف اپنا گول پورا نہیں کر پائی بانی کو ریلیف دلانے میں، وہیں پر جو تحریک تحفظ آئین ہے اس کا بھی کوئی گول واضح نہیں ہے؟ مطلب آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کون کہاں سے کھیل جائے. گنڈا پور صاحب کچھ اور کہہ دیں، اچک زئی صاحب کچھ اور کہہ دیں، علامہ ناصر عباس صاحب کچھ اور کہہ دیں، کچھ ایسی کھچڑی سی پک رہی ہے لیکن گول آپ کا پورا نہیں ہو رہا.
نہیں دیکھیں گول تو سب کا کلیئر ہے، پتہ ہے کہ اس ملک میں آئین بحال کرانا ہے، طریقے تحفظ آئین پاکستان نام ہی آپ اس سے ریئلائز کر لیں نا، اس امبریلا کے نیچے تمام جماعتیں ہیں۔ دیکھیں جمہوریت کو بحال کرنا ہے تو اس کا آئین کو بحال کرنا ہے، آئین میں بگاڑ کس وجہ سے پیدا ہوا ہے؟ 8 فروری کا الیکشن چوری ہوا، 8 فروری کا الیکشن چوری نہ ہوتا تو یہ آئین کی بحالی کا نعرہ بھی نہ لگتا۔ تو سمجھ ساری ایک طرف جا رہی ہے کہ اس ملک میں آئندہ کوئی الیکشن چوری نہیں ہونا چاہیے، اس ملک میں جمہوری روایات قائم رہنی چاہیے، اس ملک میں جو ابھی پریزنٹ سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے مگر نیگوسیشن میں وہ کہیں بھی نہیں ہوتے، چاہے عمران خان کی صحت سے متعلق ہو، کیا 26 نومبر کا لانگ مارچ ہو یا اور معاملات ہو، نیگوشیٹ تحریک انصاف سے کوئی اور ہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساروں کو پتہ ہے کہ پرابلمز کیا ہیں۔ تو وہ ابھی یہ جو ٹائم پیریڈ خان صاحب کی ہیلتھ والا گزرا، اس دوران پارٹی بہت دفعہ بیٹھی ہے اور کافی مشاورتی نشستیں ہوئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک یونائٹڈ فرنٹ نظر آئے گا، ایک یونائٹڈ تھیم نظر آئے گی جو اس آئین کی بحالی کے لیے آپ کو جد و جہد کرتی ہوئی عملی طور پہ نظر آئے گی۔ لیکن سر یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ کئی دفعہ آفر ہوئی ہے ڈیل اور کئی مرتبہ ڈیڈ لاک بھی آیا ہے اور معاملات خراب بھی کئی دفعہ ہوئے ہیں، لیکن بیک ڈور باتیں اور رابطے تو چلتے ہی رہتے ہیں، تو کیا وہ اب بھی چل رہے ہیں اور واقعی کیا کتنی دفعہ ڈیل آفر ہوئی آپ لوگوں کو؟ اچھا دیکھیں آپ بالکل بجا سوال ہے، مگر اس سوال کو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کل تک کچھ اور معاملات تھے، رانا صاحب بھی کچھ اپنے بیان سے جو ہے نا تھوڑا پیچھے ہٹے ہیں۔ اگر آپ مالک صاحب کے انٹرویو سے بات کریں اس دن کا عمومی تاثر اور تھا، کل رانا صاحب وہی ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے اس پہ ڈیفرنٹ بات کی ہے۔ نہیں چلے وہ تو رانا صاحب کا ناگوار گزرا ہے نا، لیکن تحریک انصاف تو کنفرم کر سکتی ہے نا، ڈینائی کر سکتی ہے ڈیل ہوئی نہیں ہوئی یا بیک ڈور مذاکرات اب بھی آپ کے ہو رہے ہیں۔ ویسے تو عطا دھاڑا صاحب نے آ کے ڈینائی کیا ہے۔ دیکھیں وہ ڈینائی کیا ہے، مگر دیکھیں علی امین خان صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بیرسٹر گوہر صاحب سے بات کریں، یہ سارے پلیئرز ہیں جو ایٹ ریلیونٹ ٹائم جو ہے نا محسن نقوی صاحب جو اور لوگوں ریلیونٹ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں۔ تو محسن نقوی صاحب کس کا پیغام لاتے رہے، کیا کرتے رہے، یہ تو اب وہی بہتر کامنٹ کر سکیں گے نا جو پلیئرز ہیں۔ میں تو خالی ایک اوور آل چیزوں کو اسیس کر سکتا ہوں، میں تو انفارمیشن کا ڈائریکٹ پریوی نہیں ہوں۔ سر لیکن آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس پوری سچویشن کے اندر چاہے وہ صحت کا معاملہ ہو، چاہے گنڈا پور صاحب کے بیانات ہوں، یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر مختلف دھڑے ہیں اور ہر دھڑے کی اپنی ڈیمانڈز اور اپنے مطالبے اور اپنا نظریہ ہے۔ اچھا دیکھیں دھڑے نہیں، ڈیفرنٹ آوازیں ضرور ہیں پارٹی کے اندر اور ہر پارٹی میں ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ مسلم لیگ نون کی کسی بھی ضلع میں چلے جائیں گے، میں ابھی پہلے فیروز والا تحصیل سے واپس آ رہا ہوں، ایک طرف رانا تنویر صاحب کو رکھ لیں، دوسری طرف میاں جاوید لطیف کو رکھ لیں، ایک ہی ضلع ہے مگر آپ کو ادھر 2 مسلم لیگیں نظر آئیں گی، 2 ڈیفرنٹ آئیڈیالوجیز نظر آئیں گی، 2 ڈیفرنٹ کیمپس نظر آئیں گے، ایک نواز شریف کی طرف دیکھ رہا ہوگا تو ایک کہیں اور دیکھ رہا ہوگا۔ تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے، ہر جماعت میں ہوتا ہے، مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ریلیونٹ کیا ہے کہ شارٹس کس نے کال کرنی ہے، فیصلہ کس کا چلے گا۔ فیصلہ ادھر کسی گروپ کا یا کسی گروہ کا نہیں چلنا، فیصلہ چلنا ہے جس فیصلے کو تائید عمران خان کی ہوگی۔ اچھا سر، رہائی فورس کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیا کام ہوگا، کیسے کام کرے گی، اور اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی لوگوں کو اس فورس کا آئیڈیا کچھ خاصا پسند نہیں آیا۔ اچھا دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ ابھی پی ٹی آئی کا جو آپ کہہ رہی ہیں نا پسندیدگی ناپسندیدگی کی بات نہیں ہے، ابھی پی ٹی آئی میں ایز ریلیونٹ فورم پہ ابھی یہ آئیڈیا اس طرح سے ڈسکس ہی نہیں ہوا۔ اگر میں اپنے حد تک بات کروں ہمارے پارلیمانی پارٹی میں تو یہ کہیں ڈسکس ہی نہیں ہوا۔ ابھی سی ایم نے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا ہے، اور آئیڈیا انہوں نے کس وجہ سے فلوٹ کیا ہے کہ عمران خان نے انہیں ایک ٹاسک دیا ہوا ہے موبلائزیشن کا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ موبلائز کرنے کے لیے انہیں ایک علیحدہ فورس کریٹ کرنی ہوگی، ایک علیحدہ یونٹ بنانا ہوگا۔ تو آلریڈی بھی تحریک انصاف کے اندر انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، الیکشن تھے تو ہمارے یہاں تبدیلی رضاکار بھی تھے، تو یہ ایک رضاکارانہ ٹائیگر، ہاں جی آئی ٹی ایف بھی تھی، تو اور اس کے علاوہ انصاف پروفیشنل فورم بھی تھا۔ تو یہ فورمز بنتے بھی رہتے ہیں، ڈیزالو بھی ہوتے رہتے ہیں، مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مذاکرات کے اختیارات اور ساتھ ہی ساتھ احتجاج کا کال دینے کا اختیار کدھر دیا ہوا ہے؟ وہ خان صاحب نے محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر صاحب کو دیا ہوا ہے۔ یہ تو آپ نے اختیارات تو دے دیے ہیں، لیکن اب تو حکومتی رہنما بھی یہ کہتے ہیں کہ پارٹی نے اپنا مینڈیٹ ہی کسی اور جماعت کو دے دیا ہے، اسی لیے انہیں ریلیف ملنا مشکل ہو گیا ہے۔
دیکھیں مینڈیٹ ہم نے تو کسی اور کو چلیں دیا, ہمارا مینڈیٹ تھا نا, مگر جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا, اصل سوال تو اس پہ بنتا ہے. ہم آئین کی بحالی کے لیے کسی کو اختیار دے دیں تو اس پہ 100 سوال آتے ہیں. صحیح, بہت شکریہ آپ کا. بیرسٹر عمیر نیازی ساتھ موجود تھے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب مجھے جوائن کریں گے سابق سیکرٹری خارجہ ہیں جوہر سلیم صاحب. بہت شکریہ جوہر صاحب آپ کے وقت کا. سر, غزہ پیس بورڈ کا اجلاس ہوا اور جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے اربوں ڈالر کے فنڈز کا بھی اعلان ہوا. آپ کو لگتا ہے یہ تمام تر سٹیپس جو اٹھائے جا رہے ہیں اس سے غزہ میں امن آئے گا, اس کی تعمیر نو ہوگی اور جس طرح غاصبانہ قبضہ تھا وہ ختم ہو جائے گا؟ اب دیکھیے, آپٹیمزم تو بالکل ہونی چاہیے, لیکن ایک ظاہر کوشش آپٹیمزم. اس سے پہلے وہاں پہ جس طرح کی قتل و غارت ہو رہی تھی, جس طرح کی وہاں پہ ایک پورے جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ 22 لاکھ فلسطینی جو ہے زندگی اور موت کے بیچ میں لٹکے ہوئے تھے, تو سیز فائر تو ہوئی ہے. اور پھر اب یہ جو بورڈ آف پیس بنا ہے, آپ دیکھیں کہ اس میں پلیجز بھی ہوئے ہیں, کوئی $17 بلین سے بھی زیادہ کے پلیجز ہو چکے ہیں اس وقت. وہاں پہ اس وقت ریہیبلیٹیشن کی, ریلیف کی اور پھر اس کا ریکنسٹرکشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. وہاں پہ کوئی 4 لاکھ کے قریب گھر بننے ہیں وہاں پہ. پھر وہاں پہ دیکھیں سڑکیں, پانی کا انفراسٹرکچر, بجلی کا, ہاسپٹل, اسکولز, آپ یہ سمجھ لیں کہ ٹوٹل تباہ ہو چکا ہے غزہ اس وقت. تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کیا چاہیے آپ کو, اس کے لیے ایک تو فنڈ چاہیے, اور اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہاں پہ کچھ اسٹیبلٹی ہو. وہاں پہ جو سیز فائر ہے وہ جو ہے نا اس کو کنسسٹنٹلی اس پہ عمل کیا جائے. ابھی تک دیکھیں وائلیشنز ہو رہی ہیں اسرائیل کی طرف سے بھی, تھوڑی بہت حماس کی طرف سے بھی ہوئی ہیں. تو وہ جو ہے تو اس وقت یہ اس لحاظ سے جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا ریزولوشن 2803 ہے, جس کے تحت یہ بورڈ آف پیس قائم کیا گیا, تو جو اس کے مقاصد تھے اس کی طرف تو پیش قدمی ہے. یہ میٹنگ اس کی طرف ایک میں کہتا ہوں کہ چلیں پہلا ایک پازیٹیو سٹیپ ہے. تو ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے. بالکل صحیح. جوہر صاحب, ام بورڈ پاکستان نے جوائن کیا, آپ کو لگتا ہے جن مقاصد کے تحت جوائن ہوا اور جو پاکستان چاہتا تھا وہ پورا ہوا ہے؟ دیکھیں ابھی مقاصد تو خیر ظاہر ہے کہ یہ تو اب کئی سالوں تک یہ چلنا ہے معاملہ. تو پاکستان کے جو پاکستان کے مقاصد تھے وہ کیا تھے؟ پہلا, پاکستان چاہتا تھا کہ وہاں پہ جو سیز فائر ہے وہ جو ہے نا دیر پا ہو, وہاں پہ قتل و غارت بند ہو, جو ظلم و ستم وہاں پہ ہو رہا ہے وہ بند ہو. دوسرا, پاکستان یہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ جو ریلیف اور ریہیبلیٹیشن ہو, ریکنسٹرکشن ہو, ایک گورننس کا کوئی سسٹم جو ہے نا کوئی ٹیمپریریلی بھی جو ہو, ٹرانزیشنل بھی ہو, وہ بھی منصفانہ تو ہو, وہ ہو. اور تیسرا جو پاکستان کا جو بڑا مقصد ہے, جو پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے بہت سالوں سے, لانگ سٹینڈنگ پوزیشن ہے, وہ یہ ہے کہ پیش قدمی ہو ایک فلسطینی ریاست کی طرف, ایک آزاد فلسطینی ریاست انڈر دا 2 اسٹیٹ سولوشن, جو پری 1967 بارڈرز ہیں, اور جس کا کیپٹل جو ہے وہ القدس ہو. تو یہ پاکستان چاہتا ہے. وہ یہ جو 20 پوائنٹ پیس پلان جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دیا ہے, اس کا ایک پوائنٹ اسی کے بارے میں ہے کہ جب یہ کنڈیشنز جو ہیں باقی کنڈیشنز میٹ ہو جائیں گی, جس میں کیا کنڈیشنز آتی ہیں, ڈی ملیٹرائزیشن ہو جائے گی, جب وہاں پہ ایک گورننس تھوڑی سی اسٹیبل ہو جائے گی, وہاں پہ ڈی ریڈیکلائزیشن ہو جائے گی, تو اس طرح پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک روڈ میپ دیا جائے گا. تو پاکستان کی سب سے زیادہ جو نظریں ہیں پاکستان کی وہ تو اس پہ ہوں گی. اور پاکستان دیکھیں اکیلا اس میں شامل تو نہیں ہوا, 8 مسلمان ملکوں کے ساتھ مل کے شامل ہوا ہے. تو ان 8 ملکوں کا کافی ویٹ ہوگا اس بورڈ آف پیس کے اندر, اور اس میں وہ ایک جو فلسطینی ہیں ان کے مفادات کا تحفظ کر سکیں گے. اچھا سر, ایک اور چیز جس کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا کی بڑی نظر رہی اور ٹاک آف دا میڈیا وہ بن جاتا ہے, ٹرمپ جتنے معترف ہیں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے, جتنی گرم جوشی سے ان سے ملتے ہیں, پھر ہمیشہ فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف اچھے خاصے الفاظ میں کرتے ہیں اور ہمیشہ ہی کرتے ہیں. سو آپ کو لگتا ہے ہمارے گن جو امریکہ گا رہا ہے, تو ہمارا ان سے تعلق رکھنا اور اس کے بعد جو ہم ایک سفارتکاری پالیسی چاہتے تھے امریکہ کے ساتھ, وہ فائنلی وی ہیو اچیوڈ؟ دیکھیں تعلقات میں بہتری آئی ہے, پاکستان امریکہ تعلقات میں بہت زیادہ پچھلے کچھ عرصے میں, اور یہ ایک اچھی چیز ہے کیونکہ پاکستان امریکہ کے بڑے لانگ سٹینڈنگ ریلیشنز ہیں, اس میں بہت زیادہ آپس میں تعاون رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے مختلف ادوار آئے ہیں, کچھ ادوار ایسے بھی تھے جو اتنے زیادہ کوئی خوشگوار نہیں تھے. تو اب ہم ایک ایسے اس وقت فیز میں ہیں جس میں دونوں جو سائڈ سے اس چیز کی کوشش ہو رہی ہے کہ خوشگوار تعلقات کے ساتھ ساتھ تعاون بڑھے, اور کون سے شعبوں میں بڑھے, خصوصاً اقتصادی شعبے میں بڑھے,
پھر پیس اینڈ اسٹیبلٹی میں جو پاکستان کا کردار ہے اس خطے میں, اور پھر پاکستان, امریکہ بھی یہ چاہتا ہے, اور پاکستان ظاہر ہے خود بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں بھی ایک اہم کردار ادا کرے, وہاں پہ بھی پیس اینڈ اسٹیبلٹی قائم کرنے میں اور اس کو بڑھانے میں. اسی طرح اگر ایران کا معاملہ ہو یا دنیا کے کوئی بھی معاملات ہیں اس میں پاکستان کی آواز پہلے سے بڑی ہے, تو انٹرنیشنل فورمز میں پہلے بھی دونوں ملکوں کے درمیان کافی تعاون ہوتا تھا, وہ پہلے سے بھی اس وقت زیادہ بڑا ہوا ہے. تو یہ ایک اچھا فیز ہے, لیکن اس میں بہت اہم چیز یہ ہے کہ اس فیز کو اس وقت جو گڈ ول ہے دونوں سائڈز پہ اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے انٹو جو ہے نا ڈیوریبل اکنامک پارٹنرشپس, ڈیوریبل اکنامک لنکیجز, وہ بہت اہم ہوگا. تو اس پہ کام بھی ہو رہا ہے, لیکن شدت سے محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سفارتی کوششیں بڑی اچھی ہیں, بہادری کی دنیا ہماری قائل نظر آتی ہے, معترف بھی ہے آپریشن بندیال المرصوص کے بعد, لیکن ان اپرچونٹیز کو اکنامیکل اپرچونٹیز میں ہم کریٹ نہیں کر پا رہے, وہ ہم اپرچونٹیز لا نہیں پا رہے اکنامک موومنٹ کی, جو کہ پاکستان میں ضروری ہے. جی بالکل, یہ بہت اہم ہے, کیونکہ دیکھیں اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکے, یہ جو اس وقت ڈپلومیٹک پرومیننس ہمیں ملی ہوئی ہے, ایک اسٹریٹجک پرومیننس ہے, ایک اسٹریٹجک پروفائل پاکستان کا ہے, پاکستان کو ایک نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے, لیکن اس سارے کا فائدہ تبھی ہے جس طرح میں نے کہا اگر ہم دیر پا اکنامک لنکیجز بنا سکیں, بیکاز دیکھیں پاکستان میں ابھی بھی اکنامک اسٹیبلائزیشن کی طرف پیش قدمی ہے, لیکن ابھی اکنامک گروتھ سے ہم بہت دور ہیں, جو ایک کنسسٹنٹ اسٹیبل سسٹینیبل اکنامک گروتھ ہوتی ہے جو کہ ہمارے باقی اس خطے کے ملک کر رہے ہیں. تو اس کی طرف ہمیں جانا ہے, اور اس میں ہمیں اس لیے یہ جو ہے نا دیکھیں ڈپلومیسی جو ہے ہماری اس کا ڈائریکشن ٹھیک ہے, لیکن اس کو جو اکنامک گینز میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے اس میں ابھی بھی بالکل آئی تھنک بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور یہی ہمارا امتحان ہوگا اگلے مہینوں میں, اگلے سالوں میں, کہ کیا ہم یہ کر پاتے ہیں کہ نہیں. تو اس کے لیے جو ہے مختلف تجاویز ہیں, ظاہر ہے کہ جو ہے نا ہم بھی دیتے رہتے ہیں. میں ایک انسٹیٹیوٹ کو بھی دیکھیں, وہ انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز ہے جس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں اس وقت ایز پریزیڈنٹ, تو اس سلسلے میں بھی بہت سی تجاویز ہم دیتے رہتے ہیں, لیکن یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں اس پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. سنتاس معاہدے کی جو یک طرفہ معطلی ہے, اب جتنا ٹرمپ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے پر بھارت پہ ہم پریشر ڈلوا سکتے ہیں یا ڈلوانا نہیں چاہیے؟ دیکھیں جو سنتاس معاہدہ یا انڈس واٹرز ٹریٹی ہے, یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے پاکستان کے لیے. دیکھیں ہماری تو جو ہے نا جو آبی اور آب جو ہے وہ زندگی ہے, پانی زندگی ہے, تو جو ہماری آبی بقا ہے اس کے لیے سنتاس معاہدہ اور اس پہ عمل درآمد پوری طرح سے اور ایک منصفانہ طریقے سے وہ اشد ضروری ہے. اب اس میں انڈیا نے جو کیا ہے وہ ایک انٹرنیشنل لا کی بھی وائلیشن ہے, وہ اس معاہدے کی بھی وائلیشن ہے, وہ اس سے پہلے کے جو معاہدات دونوں ملکوں کے درمیان تھے جس سے شملہ, اس کی بھی وائلیشن ہے. تو اس میں پاکستان کے پاس مختلف جو ہے نا آپشنز اویلیبل ہیں, اور وہ پاکستان ایکسرسائز بھی کر رہا ہے. وہ کیا آپشنز ہیں؟ سفارتی آپشن ہے, ان پہ پریشر بڑھایا جائے, پوری جو دنیا کے متعلقہ فورمز ہیں, جو انٹرنیشنل فورا ہیں, اس میں اس کو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ دیکھیں کہ دنیا میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, کئی اور آربیٹریشن کی جو ہے نا ادارے ہیں, ان میں بھی پاکستان کے لیگل آپشنز بھی ہیں اس کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ پھر جس طرح آپ نے کہا بڑے ملک ہیں, جس طرح امریکہ ہے, اس کا امریکہ بھی ایک سپر پاور ہے, اس کا اپنا ایک ویٹ ہے. یہ سپر پاور تو ہے, لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ کل پھر سے کریڈٹ لے رہے تھے پاک بھارت جنگ رکوانے کا, اور آبویسلی کہیں نہ کہیں ان کا کردار اس میں ہے, لیکن ایران والے معاملے پر محدود فوجی کارروائی کا بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر جوہری پروگرام بند نہ ہوا تو وہ آپشن بھی زیر غور ہے. اور پھر ایران کا جو موقف اب سامنے آیا ہے کہ دشمن کے اڈوں اور اثاثوں کو ہم نشانہ بنائیں گے اگر حملہ ہوا, برطانیہ نے فوجی اڈے دینے سے انکار کر دیا. یہ سچویشن کہاں جاتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیں ایران پہ, اور میں تو خیر کہوں گا یہ بدقسمتی سے ہی جو ہے کہ جو اندازے تھے, خصوصاً جو میں اس پہ میرے کامنٹس دیتا رہا ہوں, میں نے یہ 3 چیزیں کہی تھی, اور یہ کچھ مہینے پہلے سے میں کہہ رہا ہوں. جو خصوصاً جو پروٹیسٹ جب ہو رہے تھے اس دوران میں نے کہا کہ اگر یہ پروٹیسٹ جو ہے زیادہ لمبے چلے اور کنٹرول نہیں ہو رہے ہوں گے تو پھر امریکہ ایک بڑی میجر سٹرائکس کریں گے جو ہے نا, اور کوشش کریں گے رجیم چینج کرنے کی. لیکن اگر وہ پروٹیسٹ جلدی ڈائی ڈاؤن کر گئے, کنٹرول کر لیا گیا, تو پھر وہ اس کے بعد ایران کو سکویز کریں گے, پریشرائز کریں گے نیوکلیر کنسیشنز دینے کی, اور ساتھ ہی ساتھ میزائلز پہ بھی کنسیشنز دینے کی. اور اگر وہ جو ہے نا اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر وہ سٹرائکس نہیں کریں گے, صرف ملٹری پریشر بڑھاتے جائیں گے. لیکن اگر
नहीं ना हुए कामयाब तो फिर वो स्ट्राइक्स करेंगे। अब ये बात मैंने बहुत हफ्ते पहले की कही है और आप देखें कि ये चीजें बिल्कुल उसी तरफ जा रही हैं। तो अब तो अमेरिका ने अल्टीमेटम भी दे दिया है, तो अब जो है उन्होंने मिलिट्री प्रेशर पूरा डाला है। वहां पे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स इस वक्त उन्होंने अपने मंगवा लिए हैं। वहां पे ऑलरेडी भी 18-19 उनके अड्डे हैं, बहरी अड्डे हैं और फजाई अड्डे हैं इस रीजन में, मिलिट्री बेसिस हैं। तो उनके पास पूरी तैयारी मौजूद है। काफी ज्यादा प्रेशर है इस वक्त ईरान पे, और अगर अब वो कंसेशन ईरान से जो वो चाहते हैं नहीं मिली उनको, और वो कंसेशन क्या हैं? देखिए, JCPOA जो एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो एक मुआहदा साइन हुआ था ईरान के और अमेरिका और यूरोप के बीच में, ये 2015 में हुआ था। उसमें ईरान ने ये तस्लीम किया था कि वो 3.5% तक यूरेनियम की अफजूदगी करेंगे, जो सिविलियन न्यूक्लियर यूज के लिए आप कर सकते हैं, उसे बढ़ाएंगे नहीं। अच्छा, उसके बाद खैर वो जब अमेरिका ने विड्रॉ किया, फिर जो है ना, तो ईरान ने भी उसे किसी हद तक विड्रॉ कर लिया, पार्शियली एटलीस्ट। तो अब जो है ना, लेकिन अब अमेरिका चाहता है कि उससे आगे कंसेशन, वो कहते हैं कि नहीं, आप जीरो एनरिचमेंट पे आए, यूरेनियम आप सूदा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, फ्रीज करेंगे, और जो 408 किलोग्राम आपके पास यूरेनियम जो ऑलरेडी अफजूदा पड़ा हुआ है, वो भी आप जो है ना, या IAEA के हवाले करें या किसी और मुल्क के हवाले किया जाए जो म्यूचुअली जिसके ऊपर एग्री करें। तो अब इसी तरह मिसाइल प्रोग्राम पे उनके इतराजात हैं, फिर कुछ और भी है उनके कि ईरान जो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस को जो सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल, जिस डिमांड तरह तो काफी हमास ज्यादा, है, लेकिन हिजबुल्लाह है, वो भी काफी ना करें। रिजिड डिमांड्स है जिस पे शायद पता नहीं ईरान भी एग्री होता है कि नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, जौहर से मेरे साथ मौजूद थे। देखते हैं आने वाले दिनों में सिचुएशन कैसे तब्दील होती है, और पाकिस्तान की जो कामयाब सफारतकारी है जो कि नज़र भी आ रही है और भारत को खटक भी रही है, इससे अब पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हासिल होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।